سی پارٹ 86 یہ چل رہا ہے ہمارا. اس کو لوٹا دو، ایسے ہی کر دو. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہاں اللہ کی صرف حسیب استعمال ہوئی ہے، یعنی اللہ اس کا حساب رکھ رہا ہے کہ کون سلام کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور کون کیسا کرتا ہے اور کیسا جواب دیتا ہے، یعنی بہتر جواب دیتا ہے یا ویسے ہی لوٹا دیتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا، پس اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ. جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے، اور اگر جواب نہ دیں تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی فرشتے جواب دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ سلام ہمیں پورا کرنا چاہیے، جیسے شاید پہلے بھی لیکچر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سلام کی جو ہے وہ نیکیاں ملتی ہیں، اور کتنی نیکیاں اگر ہم پورا سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو 30 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. تو جب ہمیں مفت کی مل رہی ہیں کہ نہ کوئی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے، نہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اور پورا سلام کر کے اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، تو ہمیں پورا سلام کرنا چاہیے. اور موبائل یا فون وغیرہ جب آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو تب بھی اپنا اسلامک شعار کیا ہے کہ سلام کر کے بات شروع کریں اور سلام کر کے ہی کال کو اٹینڈ کریں. اب دیکھیں بعض اوقات کس لیے سلام نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں جواب نہیں دیتا، تو جس کے سلام کا جواب انسان نہ دیں اس کے سلام کا جواب پھر فرشتے دیتے ہیں. تو اس طرح گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، ایسا شخص اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. اور ان میں ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا، بس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے. اب دیکھیں بعض اوقات گھر خالی ہوتا ہے تو خالی گھر میں بھی سلام کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے جواب دیتے ہیں. اور سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جو سلام میں بخل کرے اور پہل نہ کرے. تو صرف سلام نہیں بلکہ سلام میں پہل اور کثرت سے سلام کرنا. تو یہ آپ کا انشاءاللہ ہوم ورک بھی ہوگا کہ آپ کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے، کوئی آپ کا شناس ہے، پھر بھی سلام میں کوشش کیا کریں، پہل کریں اور کثرت سے سلام، آتے جاتے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں ایک کمرے سے دوسرے میں، تو سلام کیا کریں، اس سے مفت کی نیکیاں ملتی ہیں. آیت 87 ہے، اللہ لا الہ الا هو لا یجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. یعنی اللہ کی بات سے بڑھ کر اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. پھر آیت نمبر 88 ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے دل میں 2 رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم بخش دو، حالانکہ جسے اللہ نے ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا، یعنی صراط مستقیم سے ہٹا دیا، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. آیت 89 ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، یعنی منافق تمہارے لیے یہی چاہتے ہیں تاکہ وہ اور تم سب یکساں ہو جاؤ. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں، اور جب وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا مددگار اور دوست نہ بناؤ. بھی دیکھیں پھر حکم اللہ کا کیا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. آیت 91 اور 91 البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، اور نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں، تمہاری طرف صلح اور راستی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تم کو ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے سامنے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو.
ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے۔ آیت 92 ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ اس سے بھول ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان کسی مقتول قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا تو جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یعنی بیچ میں ایک بھی مس نہیں کرنا۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت دین ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کافروں کے ساتھ بھی کتنا عدل سکھایا گیا کہ مسلمان جو ہے اگر وہ اس سے قتل ہو جائے، مسلمان کا قتل ہو جائے تو وہ کیا کرے گا کہ غلام کو آزاد کرے گا یا مقتول کو مقتول کا جو وارث ہیں ان کو خون بہا ادا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم جس کے ساتھ معاہدہ ہے وہ قتل ہو جائے گا تو پھر وہ مومن غلام کو آزاد بھی کرے گا، اور کیا کرے گا، غلام نہ پائے تو پھر پے در پے روزے رکھے، یعنی ڈبل سزا ہے اس کے لیے۔ آیت 93 ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اب یہ تو تھا قتل خطا کا کفارہ، یعنی اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے، لیکن جو جان بوجھ کر کرے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا، وَلَعَنَہُ، اور اس پر اس کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی جان کی کتنی زیادہ حرمت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ ساری چیزیں آپ دیکھیں گا ڈھہ جائیں، بڑا نقصان ہو، لیکن اس کی نسبت اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ اور پھر جو یہ بلاسٹ کرتے ہیں اور ادھر ادھر قتل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اتنے لوگوں کو جو بے گناہ مارتے ہیں تو پھر اس کی کیا سزا ہے، کتنا سخت یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی کی جان ناحق لینا اس قدر نقصان کی بات ہے، ناپسندیدہ بات۔ ناحق خون، بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا۔ جو شخص کسی کی جان ناحق لے گا، قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو وہ خون اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لیا کرو، جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں۔ اگر تم دنیا فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں اس سے پہلے تم خود بے مبتلا رہ چکے ہو، یعنی تم بھی کبھی کافر تھے، کبھی تم بھی بے دین تھے، اب تم دوسروں کے ساتھ صبر و حوصلہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں زندگی کا ایک بہترین اصول ہمیں دیا جا رہا ہے نا، اور وہ کیا ہے کہ صبر سے کام لو اور حوصلہ کرو، اور یہ یاد رکھو کہ پہلے تم بھی کبھی غلط کام کرتے تھے، یعنی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں ڈھیل دی اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ یہ بھی توبہ کریں، اور خصوصاً اگر کہیں جان لینے کا معاملہ ہو تو ناحق طریقے سے کسی کو مارنا نہیں چاہیے، لہٰذا تحقیق سے کام لو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
آیت نمبر 95 ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، اور وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں، دونوں برابر نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کے بنسبت جان مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا ہی وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے بعد مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں میں سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، خواہ وہ میدان جنگ میں جا کر جہاد کریں یا وہ کسی اور طرح کا جہاد کریں، کیونکہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، تقریباً 11 قسمیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالعلم ہے، جہاد باللسان ہے، اور ہاتھ سے جہاد۔ تو ان میں جو سب سے اول درجے کا ہے وہ جہاد بالعلم ہے۔ تو جہاد بالعلم جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہیے، علم کے ذریعے، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے اور انہیں پتہ چلے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خاص طور پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اہتمام کرنا ہے۔ آیت نمبر 96 to 99 ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی، ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کرے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 100 ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات انسان پہ حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور ایک گھر میں ایک زمین پر اللہ کی اطاعت نہیں کر پاتے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی ہے، بلکہ وہ جگہ چھوڑ دینی ہے۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہجرت کرنے کے لیے نکلے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک، اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس کے علاوہ چھوٹی ہجرتیں بھی ہیں۔ چھوٹی ہجرت کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر کس کام ہے؟ نیکیوں کی طرف آ جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو اپنی غلطیوں، برائیوں کی، جن سے ہم خود بھی تنگ ہیں، ان کی آپ ایک ہوم ورک میں بنا لیجیے گا، پوائنٹ لکھ لیجیے گا، اس کی لسٹ بنانی ہے، اور پھر روزانہ ایک ایک برائی کو ٹک کرتے جائیں کہ یہ میں نے انشاءاللہ چھوڑنی ہے۔ جھوٹ چھوڑیں، غیبت چھوڑیں، چغل خوری ہے، اور بہتان تراشی، اور تانے دینا، احسان جتانا، یہ ساری برائیاں جو ہمارے اعمال کو ضائع کرتی ہیں، ان پہ ٹک کرتے جائیں اور آہستہ آہستہ ایک برائی چھوڑتے جائیں۔ تو یہ بھی کیا ہجرت ہوگی کہ گناہوں سے ہم نیکیوں کی طرف جھک رہے ہیں۔ آیت نمبر 101 ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں اختصار کر لو۔ اب یہ کیا ہے؟ قصر نماز کی بات ہو رہی ہے کہ سفر میں جو ہے وہ قصر کی اجازت ہے، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو قصر نمازوں میں جو ہے وہ فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی، باقی جو فرض نمازیں ہوتی ہیں وہ 2 پڑھی جاتی ہیں، اور 3 رکعت ظاہر ہے پوری 3 ہی پڑھی جائیں گی۔ تو گھر کے علاوہ انسان جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہ سفر کی حالت ہوتی ہے، یعنی اپنا شہر چھوڑ کے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہے ہیں تو وہ سفر ہو جائے گا، نہیں، شہر چھوڑنا جو ہے وہ شرط ہے۔ اور آیت نمبر 102 ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو، انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو، تو چاہیے ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے۔ اب یہ ہجرت اور اس کے بعد قصر نماز کے بعد نماز خوف، صلاۃ الخوف کا بیان ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بہت مشکل حالات ہیں تو اب تو نماز معافی ہو جائے گی، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، جنگ کی حالت میں بھی کہ جب
شدید ترین جنگوری ہو اس صورت میں بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں۔ اور پھر عام حالات میں اب دیکھیں بستر پر تو لیٹ کے نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس میں کیا ہے صلاۃ الخوف میں کہ 2 گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ جو ہے وہ اسلحہ لے کے کھڑا رہے گا، ان کی حفاظت کرے گا، اور ایک گروہ جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ پھر وہ جو تشہد کے بعد وہ ان کی جگہ پر آ جائیں گے اور وہ ان کی جگہ جا کر 2 رکعت پڑھیں گے، اور ہتھیاروں سے لیس رہیں گے، یعنی غافل نہیں ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلحہ اتار کے رکھیں اور وہ دشمن جو ہیں وہ ان پر غالب آ جائیں۔ دین و دنیا کا کتنا زبردست امتراج ہے نا کہ اسلحہ پہن کر بھی نماز پڑھو، یعنی اسلحہ ہے، بھاری ہے، سب کچھ لوہے کا بنا ہوا، لیکن اس حالت میں بھی یہ کہ نماز نہیں چھوڑنی اور نہ ہی اسلحہ اتارنا ہے۔ تو اس میں خواتین کے لیے بھی کیا سبق ہے کہ وہ بچوں کو اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ خواتین کا جو میدان جنگ ہے وہ ان کا گھر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ کے نمازیں خواتین چھوڑ دیتی ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں یا ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے، تو چھوٹی چھوٹی ناپاکیوں کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ آیت 103 ہے، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اب دیکھیں یہ بھی بہت اہم آیت ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ذکر ہو گیا۔ اب سارا نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ بس سلام پھیرا اور فوراً مصلی سے اٹھ گئے، بلکہ کچھ دیر مصلی پہ بیٹھا کریں اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ تو جب تک وضو رہے گا فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ جب تک مسلمان وضو کی حالت میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو مصلی پہ بیٹھ کر ذکر کرنا یا نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ پھر اگر کھڑے ہونا پڑے تو پھر نماز کے بعد تم کھڑے ہو کر ذکر کر سکتے ہو۔ اسی طرح پھر یہ کہ اگر ہم کچن میں کوئی ضروری کام کر رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، دودھ دینا ہے، تو بھی تسبیحات زبان سے نا جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی کام بھی آسان کر دے گا۔ اور بیٹھ کر اور کسی وجہ سے جس حال میں بھی ہیں پڑھیں، اور لیٹے ہیں، بیمار ہیں تو لیٹ کر زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں، اور خاص طور پہ تسبیح فاطمیہ جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر اور 33 دفعہ پھر الحمد۔ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز در حقیقت ایسا فریضہ ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم ہے، یعنی وقت کی پابندی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب وقت بالکل ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کا اٹھ کے پڑھ لیں۔ اول وقت نماز کی جو ہے وہ فضیلت ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ ایک شخص نے حدیث کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ اہم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، یعنی اول وقت پر نماز پڑھنا۔ اور جو تاخیر کر کے مؤخر کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اول وقت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قبولیت کی گارنٹی ہے۔ اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، عبادت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کا بھی سب سے بڑا طریقہ ہے۔ نماز کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک آداب نماز اور ایک اوقات نماز۔ تو وقت کی پابندی اور آداب نماز میں جو سارے آ جاتے ہیں کہ کپڑوں کا، جسم کا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ شرائط میں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، آیت 104 ہے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ۔ اب دیکھیں سفر میں، خوف میں نماز کم کرنے اور نماز پڑھنے کے مخصوص طریقے جو ہے وہ ہمیں بتائے گئے۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ آیت نمبر 105 اور 106 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو رائے راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ آیت 107 ہے، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، یعنی معمولی خیانت کا بھی جو ہے وہ بہت برا انجام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ حدیث کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں اور وہ ایک سوئی ایسے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی، وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا۔ اب دیکھیں خیانت جو ہے یہ بہت سخت گناہ ہے کہ جب تک وہ امانت واپس نہیں کر دی جائے گی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اب اگر ہمیں کسی جگہ کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، کوئی آفس ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی چیز بھی ایسی ہے، یا گھر ہے، گھر ایک عورت کے ذمہ ہوتا ہے، مرد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے اس کی امانت ہوتا ہے، تو اگر ہم کسی چیز میں بھی کوئی خیانت کریں گے، آفس کی چیزیں لوگ اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں، اسٹیشنری اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی چیزوں کو اور گھروں میں لے جا کے استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ سب کچھ جائز نہیں ہے، اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ اور جو کوئی خیانت کرتا ہے پولیس رات پر جب وہ کراس کر رہے ہوں گے تو امانت جو ہے وہ وہاں پہنچ جائے گی اور اسے پولیس رات پر آگے نہیں جانے دے گی۔ تو یہاں خاص طور پہ سرکاری دفتروں کے ملازمین کو جو حکم دیا جا رہا ہے بہت ہی اہم ہے کہ سرکاری گاڑیاں استعمال کرنا، پیٹرول استعمال کرنا، اس کا پیسہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں خیانت میں آتی ہیں، بہت سخت گناہ۔ یہ 108 ہے، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ آیت 109 سے 113 تک۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے اس دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں ان کا کون وکیل ہوگا؟ آخر کوئی شخص کوئی برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا جو برائی کما لے تو یہ اس کی برائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اچھا یہ بھی دیکھیں بہت سخت گناہ ہے نا کہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس کو دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اس کو دوسروں کے سر وہ کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی برائی اپنے آپ کو صاف یا پاک ظاہر کرنے کے لیے دوسرے پر نہیں ڈالنی چاہیے، یہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے پاس شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے ایک گروہ نے یعنی منافقین کے تمہیں غلط فہمی پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ آیت 114 ہے، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ تو سرگوشی کیا ہے؟ وسپرنگ کرنا، یعنی ادھر ادھر چھپ چھپ کر باتیں کرنا، اور اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی کو کچھ کہے تو یہ بھلائی کی بات ہے، یعنی کسی کی ذات سے متعلق کوئی بات اوپنلی کہنے کے بجائے اس کو چھپ کر کہا جائے تاکہ دوسرے کی عزت پامال ہو۔ خاص طور پر اگر کسی کو صدقہ دینا مقصود ہو تو اس کا نام نہ لیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو بلکہ چھپا کر دیا جائے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کام کرے گا اسے ہم بڑا اجر دیں گے۔ تو کسی خیر بھلائی کے ایسے کاموں میں جس کی واقعی ضرورت ہو چھپ کر بات کی جا سکتی ہے، ورنہ اوپنلی کریں۔ ہر بات کان میں کر رہے ہوں، ہر ایسی بات جو دوسروں کو کسی سسپینس میں مبتلا کر دے وہ جائز نہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کام کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، یعنی سرگوشی کو بھی صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا اور کرے گا تو اس پر بہترین اجر پائے گا۔ آیت نمبر 115 ہے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر سربستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کوئی اور روش پر چلے اس حال پر کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے پناہ ہے۔ آیت 116 ہے، اللہ کے یہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ شرک میں تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں شرک میں آتی ہیں تاکہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ آیت 117 ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ آیت 118 ہے، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، شیطان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔
آیت 119 ہے، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کریں گے، یعنی انسانی جسم کے اعضاء کو تبدیل کریں گے بلا ضرورت۔ جس نے اللہ کے بجائے اس شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اب دیکھیں یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرا جو بنائے ہوئے انسان ہیں جو تیرے پسندیدہ ہیں، تو نے اسے بڑی محبت سے بنائے، لیکن میں اسے چین نہیں لینے دوں گا جب تک جہنم میں نہیں پہنچا دوں گا۔ تو وہ کیا کیا کرے گا، یہ سارے اس نے بتائے تھے کہ میں نے بہکاؤں گا، آرزو میں الجھاؤں گا کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، اور ابھی تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے ہو، بخشے جاؤ گے، اور ساتھ ساتھ غلط کام کرواتا رہتا ہے۔ اور پھر کیا کہ سب سے بڑا وہ کیا کروائے گا، اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کروانا، یعنی بلا وجہ جسم کے اعضاء کو چینج کر دینا، اسی طرح یہ لینسز لگا لینا، اور یہ جو ہے بال ڈائی کروانا، بھویں بنوانا، یعنی جس چیز سے بھی تخلیق چینج ہو جاتی ہے وہ منع ہے، اور یہ شیطانی کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا وہ کیا ہے، گمراہی میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر اس کے سارے وعدے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں۔ آیت 120-122 رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کرے گا۔ آیت نمبر 123 انجام کرنا تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی اللہ ہم سے بہت سی تکلیفیں ایسے ٹالتا رہتا ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ آیت 124 ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يدخلون الجنت ولا یظلمون نقیرا۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ آیت نمبر 125 اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ کار ہے کہ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے مخلص بندوں کو، یعنی خاص بندوں کو، اپنے فرما بردار بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، لیکن ان کے بھی درجات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے، انبیاء کا، اور انبیاء میں سے بھی کس کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص دوستی سے سرفراز کیا۔ آیت نمبر 126 آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتوے پوچھتے ہیں۔ تو سورہ نساء جو ہے نا، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام ان جوان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے ان سے چھپی نہ رہے گی، یعنی کسی بھی یتیم بچی سے اس لیے نکاح کرنا کہ وہ مال و دولت والی ہے اور خوبصورت ہے، اور پھر ساتھ یہ کہ اس کو مہر بھی کم دینا، اور یا یہ کہ بالکل ہی مہر نہ دینا، اور اگر اس کے پاس شکل صورت بھی ایسی ہے لیکن مال دولت ہے تو اس کے لالچ میں کر لینا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ آیت نمبر 128 ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِرَادَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ
جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی میں آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی طلاق سے بہتر ہے۔ نفس تنگی دل کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک طلاق جو ہے حلال ہے لیکن ناپسندیدہ، اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو آخر تک اللہ تعالیٰ ایک گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شوہر بیوی اپنے کچھ حقوق، کچھ شوہر اپنے چھوڑ دے، کچھ بیوی اپنے چھوڑ دے اور دونوں مل کے کمپرومائز کر لیں تاکہ بچے جو ہیں وہ نہ ہوں، گھر سے بے گھر نہ ہوں، اور دوسرے یہ کہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے۔ اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے تعلقات، اچھے تعلقات اور محبت کو پسند فرماتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کے آپس کے تعلق ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے نا۔ تو دیکھیں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ شوہر کو کوئی اور عورت پسند آ جاتی ہے، تو اس صورت میں پہلی بیوی ناراض نہ ہو اور طلاق کا مطالبہ ہی نہ کرنے لگے، ہر دن لڑائی جھگڑا گھر میں ڈالے گی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ایک طریقہ بتا دیا کہ حقوق کی کمی بیشی پر یا تو صلح کر لے یا صورتحال کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور یہی زیادہ بہتر صورت ہے، ورنہ دلوں میں تنگی ہے تو انسان کبھی بھی اپنی محبتوں کو ظاہر شیئر کرنا نہیں چاہتا۔ تو ایسے موقع پر کیا حکم دیا گیا؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یعنی اگر عورت کے اندر شدید غصہ بھی ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے جو بہت تکلیف دہ ہے تو بھی کیا کہا کہ اس کی طرف سے کوئی فیض نہیں پہنچا تو تم اس کو فیض پہنچاتے رہو، اس کے نان نفقے کا خیال رکھو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اسے کسی بے رخی کا مظاہرہ نظر آئے تو ایسی صورت میں سارے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے جو مل رہا ہے اس پر صبر شکر کر لے اور اللہ کی رضامندی کے ہی کام کرے، ناراضگی کے نہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہر روز کی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد جو ہے یہ زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ انسان اس زندگی کی قدر پہچانے، صرف دنیا میں اپنے حقوق کی خاطر لڑ کے نہ مر جائے اور گھروں کو جہنم بنا کر نہ جیے، بلکہ اس سے بڑھ کر سوچے کہ صرف ساری زندگی یہیں کی نہیں ہے، ایک آخرت کی بھی زندگی ہے، اس کے لیے بھی کوئی کوشش کرنی ہے۔ بعض چیزیں زندگی میں اللہ نے لکھ دی ہوتی ہیں اور وہ ہونی ہوتی ہیں اور بظاہر بغیر کسی وجہ کے بھی ہو جاتی ہیں، تو بعض اوقات عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی خامی تھی، کمی تھی، یا اس کی اولاد نہیں تھی یا کوئی اور بات تھی۔ تو ایسا ہوا، اللہ نے جس کا رزق جہاں لکھا ہے وہ اللہ نے جس کا جیسے رزق لکھا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے، اگرچہ یہ چیز بہت تکلیف دہ اور پریشان کن ہے کسی بھی خاتون کے لیے، اور اسی طرح عورت کا یہ رویہ بھی مرد کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن معاشرتی خاندانی زندگی کی بھلائی کے لیے، اپنے ذاتی سکون کے لیے اور اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے حقوق کو چھوڑ دے اور دوسروں کو معاف کر دے اور دوسروں کی کمزوریوں کو کمزوری سمجھ کر اسے درگزر کرے، کیونکہ ایسے مواقع پر انسان بار بار یہ کہتا ہے نا کہ میں معاف نہیں کر سکتی، میں معاف نہیں کر سکتی، تو معاف نہ کر کے بھی زندہ رہنا ہے اور معاف کر کے بھی زندہ رہنا ہے، تو بہتر ہے کہ انسان معاف کر کے اپنے سارے بوجھ اتار دے، اور معاف نہ کر کے بوجھ لاد کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کیے رکھے گا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ حقوق کے لین دین پہ تھوڑا سا انسان سودا کر لے، کمپرومائز کر لے، اور دوسری طرف یہ کہ معاف کر دے۔ جب انسان معاف کرتا ہے نا تو اس کے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 129 ہے کہ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ تو شروع میں سورہ نساء کے بتا دیا تھا نا کہ معاشرے میں جب ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پیش آئے تو صرف اس صورت میں شادی کرو جب تم عدل کر سکو، اور اگر تجربہ یہی بتاتا ہے کہ 100% عدل نہیں کیا جا سکتا تو پھر حقوق کی جو کمی بیشی ہے اس پہ پھر جو ہے کمپرومائز نہ کرو، یعنی دو نہ کرو جس میں تم عدل نہ کر سکو۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس میں قادر نہیں، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورے کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف ہی نہ جھک جاؤ، دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، اور اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
آیت 130 ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت و قدرت سے ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اگر حالات بہت ہی تنگ ہو جائیں تو پھر لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، پہلی بیوی بالکل برداشت ہی نہیں کر پائی یا دوسری اس قدر تنگ ہو جائے کہ وہاں رہنا ہی نہ چاہے تو تعلق ختم کر دو۔ تو اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ بہت دانا اور بینا ہے، یعنی دونوں کو اپنی دسترس سے اللہ تعالیٰ جو ہوگا وہ عنایت فرما دے گا۔ آیت نمبر 131 to 133 ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے ہم نے جن کو کتاب دی تھی انہیں بھی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔